اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ یہ سورہ بقرہ کا 19واں رکوع ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، اے ایمان والو، ناموافق حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس سے پہلی آیت میں ذکر اور شکر کا حکم تھا، اور اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا گیا کہ صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو۔ انسان کو اپنی دنیاوی زندگی میں موافق اور مخالف ہر طرح کے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کبھی کامیابی ہوتی ہے اور کبھی ناکامی، کبھی خوشی ہوتی ہے، کبھی غم ہوتا ہے۔ صبر ایک ایسی اخلاقی طاقت ہے جس کے ذریعے سے مشکل حالات کا سامنا کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کی خصوصی معیت اور نصرت حاصل ہوتی ہے۔ اور واضح رہے کہ صبر کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ کسی تکلیف یا صدمے پر روئے نہیں انسان۔ صدمے کی بات پر رنج کرنا انسان کی فطرت میں داخل ہے، اس لیے شریعت نے اس پر کوئی پابندی نہیں لگائی ہے کہ جو رونا بے اختیاری آ جائے وہ بھی بے صبری میں داخل نہیں۔ البتہ صبر کا مطلب یہ ہے کہ صدمے کے باوجود اللہ تعالیٰ سے کوئی شکوہ نہ کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر انسان عقلی طور پر راضی رہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ صبر کرنے والوں کو پورا اجر بغیر حساب کے دیا جائے گا۔ بظاہراً صبر میں تھوڑی سی تکلیف تو ہوتی ہے، مگر اس کے بعد نعمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں اور وہ کچھ ملتا ہے جس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ تکلیفیں تو سبھی کو پہنچتی ہے، مومن ہو یا کافر، نیک ہو یا بد۔ فرق صرف اتنا ہے کہ جو لوگ صبر کر لیتے ہیں وہ ثواب بھی حاصل کر لیتے ہیں، اور آئندہ کے لیے اللہ کی مدد اور رحمت اور نصرت کے دروازے بھی ان کے لیے کھل جاتے ہیں۔ اور جو لوگ صبر نہیں کرتے، واویلا کرتے ہیں، چیختے چلاتے ہیں، اللہ پر اعتراض کرتے ہیں اور اس کی قضا اور قدر پر راضی نہیں ہوتے، تکلیف بھی اٹھاتے ہیں اور ثواب سے بھی محروم ہوتے ہیں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ صبر کے ساتھ نماز کا بھی ذکر فرمایا اور نماز کے ذریعے بھی مدد حاصل کرنے کا حکم دیا گیا۔ نماز بھی اللہ کی مدد اور نصرت لانے کے لیے بہت بڑی عبادت ہے اور ہر طرح کی پریشانی دور کرنے کے لیے اکثیر ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی مشکل پیش آ جاتی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز میں مشغول ہو جاتے تھے۔ گویا ناموافق حالات میں صبر اور نماز اللہ کی مدد حاصل کرنے کا مؤثر ذریعہ ہے۔ گویا موجودہ دور میں بھی جو حالات چل رہے ہیں، جو وبا پھیلی ہوئی ہے، جو معاشی طور پر مسائل پیدا ہو گئے ہیں، اس میں بھی قرآن کریم سے ہمیں یہ تعلیم ملتی ہے کہ ہم ایسے حالات میں صبر کرنے والے ہو اور ایسے حالات میں نماز ادا کرنے والے ہو، اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو اور مضبوط کرنے والے ہو، تو انشاءاللہ اللہ ہماری مدد کرے گا اور رب ذوالجلال ہماری زندگی کی رونقیں دوبارہ بحال کر دے گا۔ اگلی آیت میں اللہ کا ارشاد ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ان کے بارے میں یوں نہ کہو کہ وہ مردہ ہے، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہے لیکن تم اس کا ادراک نہیں کرتے۔ جو لوگ دین حق کی خاطر اللہ کی رضا کے لیے جان دیتے ہیں انہیں شہید کہا جاتا ہے، شہید کو مردہ کہنے سے منع کیا گیا ہے۔ اگلی آیت میں انسان پر آنے والی مختلف آزمائشوں کا ذکر ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اللہ کا ارشاد ہے اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، کبھی دشمن کا خوف، کبھی فقر و فاقہ کی پریشانی، کبھی کاروبار میں نقصان اور کبھی عزیزوں کی جدائی۔ یہ وہ حالات ہیں جو کافر پر بھی آ سکتے ہیں اور مومن پر بھی آ سکتے ہیں۔ کافر پر یہ حالات اللہ کے عذاب کی صورت میں آتے ہیں جس سے وہ مایوس
اور دل شکستہ ہو کر بیٹھ جاتا ہے، لیکن مؤمن بندہ ان حالات کو اللہ کی طرف سے ایک آزمائش سمجھتا ہے۔ یہ حالات اسے مالک حقیقی سے دور نہیں بلکہ اس کے اور قریب کر دیتے ہیں۔ سبب کا کھوکھلا ہونا اس پر کھل جاتا ہے اور اسے یقین آ جاتا ہے کہ کائنات کی ہر چھوٹی بڑی مخلوق اور تمام وسائل و اسباب پر مسبب الاسباب کا حکم اور تصرف جاری ہے اور اس کے سامنے سب عاجز اور بے بس ہے۔ دل میں یقین کا یہ نور پیدا ہونے کے بعد مصیبت اور پریشانی کی صورت میں اس کی زبان پر بے ساختہ یہ مبارک کلمات جاری ہوتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم اور ہمارے پاس جو کچھ ہے سب اللہ ہی کی ملکیت ہے اور آخر کار ہم سب کو اسی کے پاس جانا ہے۔ یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے ہم سے کچھ لے لیا اور کچھ چھوڑ دیا۔ وہ چاہے تو سب کچھ لے لے کیونکہ سب کچھ ہی اس کا ہے۔ وہ مالک ہے، ہم مملوک ہے۔ وہ خود مختار ہے، ہم عاجز اور لاچار ہے۔ غور کیا جائے تو دنیا کے بڑے مصائب 5 ہیں۔ نمبر 1 خوف، نمبر 2 جوع یعنی بھوک، نمبر 3 نقص اموال مالی نقصان، اور نمبر 4 نقص انفس موت بیماری اور حادثات، اور نمبر 5 نقص ثمرات تجارت زراعت اور صنعت میں نقصان یا اولاد کی جدائیگی۔ مسلمان ان تمام حالات میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور صبر سے کام لیتا ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، کہ صبر کرنے والے 3 انعامات کے مستحق ہوتے ہیں۔ نمبر 1 خصوصی نوازشات، نمبر 2 عمومی برکات، اور نمبر 3 ہدایت اور کامیابی کی نعمت۔ اللہ تعالی ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ کا ارشاد ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، لہذا جو شخص بھی بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے تو اس کے لیے اس بات میں کوئی گناہ نہیں کہ وہ ان کے درمیان چکر لگائے۔ صفا اور مروہ مکہ المکرمہ میں 2 پہاڑیاں ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اہلیہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا کو اپنے دودھ پیتے صاحبزادے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ چھوڑ کر گئے تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا پانی کی تلاش میں ان پہاڑیوں کے درمیان دوڑی تھی۔ حج اور عمرے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان سعی کرنا واجب قرار دیا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں یہاں 2 بت رکھے گئے تھے اصاف اور نائلہ کے نام سے، جو اگرچہ بعد میں اٹھا لیے گئے تھے، مگر بعض صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو یہ شک ہوا کہ شاید ان پہاڑیوں کے درمیان دوڑنا جاہلیت کی نشانی ہونے کی وجہ سے گناہ ہو، تو اس آیت مبارکہ کے ذریعے سے یہ شک دور کر دیا گیا کہ یہ گناہ نہیں بلکہ یہ سعی کرنا عمرے اور حج میں واجب ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں حق چھپانے والوں کی سزا کا ذکر ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، بے شک جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی روشن دلیلوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں باوجود ہے کہ ہم انہیں کتاب میں کھول کھول کر لوگوں کے لیے بیان کر چکے ہیں، مراد اس سے یہودی اور عیسائی ہے جو پچھلی آسمانی کتابوں میں مذکورہ ان بشارتوں کو چھپاتے تھے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کا ارشاد ہے اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، ایسے لوگوں پر اللہ بھی لعنت بھیجتا ہے اور دوسرے لعنت کرنے والے بھی لعنت بھیجتے ہیں۔ الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم، ہاں وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی ہو اور اپنی اصلاح کر لی ہو اور چھپائی ہوئی باتوں کو کھول کھول کر بیان کر دیا ہو تو میں ایسے لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہوں اور میں بہت توبہ قبول کرنے والا رحیم ہوں۔ لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کر لیا ہو پھر اسی پر ڈٹے رہے اور حق کے دلائل دیکھنے اور سننے سے انہوں نے اپنی آنکھیں اور کان بند کر لیے اور اسی حالت میں انہیں موت آ گئی تو وہ بھی سب کی لعنت کے مستحق ہوں گے، اور جہنم جو کہ لعنتی لوگوں کا قید خانہ ہے اس میں یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پڑے رہیں گے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اور تمہارا معبود وہ تو ایک ہی ہے جو معبود حقیقی ہے، اس کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، وہی رحمان ہے وہی رحیم ہے۔
20ویں رکوع میں اللہ کی توحید کے قدرت کے دلائل ذکر کیے گئے ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ حقیقت بیان کی ہے کہ ایمان کیسے شعوری طور پر حاصل ہوتا ہے۔ ایمان اللہ نے ہر انسان کے وجود میں رکھا ہے، لیکن رفتہ رفتہ ہم اس ایمان سے غافل ہو جاتے ہیں۔ کائنات میں اللہ کی بے شمار نشانیاں ہیں، ان پر غور کرنے سے اللہ یاد آ جاتا ہے اور انسان کے اندر چھپے ہوئے ایمانی حقائق شعور کی سطح پر آ جاتے ہیں۔ آسمانوں اور زمین کی تخلیق، آسمان سے برسنے والی بارش، زمین میں اگنے والے نباتات، زمین پر پھیلے ہوئے طرح طرح کے جاندار، ہواؤں کی تبدیلی، آسمانوں میں یہ بادل اور سمندروں میں رواں دواں کشتیاں، انسانوں کو عظیم خالق کی معرفت کا شعور دینے والی نشانیاں ہیں۔ ان نشانیوں پر غور کرنے سے ایمان حاصل ہوتا ہے، اور سچے اہل ایمان وہ ہے جو اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ کچھ بدنصیب اللہ کے بجائے سیاسی اور مذہبی رہنماؤں کو بڑا مان کر ان کی اطاعت کرتے ہیں اور ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ وہ روز قیامت اس وقت انتہائی مایوس ہوں گے جب ان کے رہنما ان سے اعلان بیزاری کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔